ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے ہم بھی اپنے اس پروگرام میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی ایچ کے ناظرین، پروگرام ہے کامیابی کے راستے، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ کافی جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی امید کرتا ہوں کہ ساتھ میں شریک ہوں گے۔ ناظرین جو ہمارے ایف جی این چینل کے ہیں دیگر، وہ بھی ساتھ میں شریک ہوں گے۔ ہم الحمدللہ اس پروگرام کے اندر مختلف ٹاپک پر کامیابی کے راستے، کہ ایسی چیزیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کامیابی کے راستے اختیار کریں، جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکیں، ان چیزوں پر ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ پروگرام کے اندر جو گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، ہمارے بڑے ہی پیارے، دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے کورسز ڈپارٹمنٹ، جی ہاں، شعبہ کورسز کے نگران ماشاءاللہ ہمارے جمیل بھائی اس وقت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، تشریف لائے ہیں۔ آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ جمیل بھائی سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے۔ اور ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہم نے لیا ہے وہ اس مہینے کی مناسبت سے، چونکہ یہ مہینہ جو ہے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، یعنی ماہ ربیع الاخر، سبحان اللہ ہے، اور اس مبارک مہینے کو بطور خاص جو نسبت ہے وہ سیدنا حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ تو یقیناً چونکہ پروگرام کا نام ہے کامیابی کے راستے، اور غوث پاک وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو خود تو کامیابی کے راستے پر تھے ہی صحیح، آپ نے کئی لوگوں کو اللہ کی رحمت سے کامیابی کے راستے پہ چلا دیا۔ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے، راہ سے ہٹے ہوئے تھے، آپ نے راستے پہ چلایا۔ بلکہ خود آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زیادہ بے عمل لوگوں نے توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کئی لوگ جو ہے، لاکھوں لوگ آپ کے دست حق پرست پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، انہوں نے اسلام کی طرف آپ کے ذریعے سے یہ اسلام کی طرف آئے۔ تو یوں الحمدللہ عز و جل غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کامیابی کے عظیم راستے پر تھے، اور آپ کی باتیں، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی جو گفتار ہیں، آپ کے فرامین ہیں، یقیناً وہ آدمی کو کامیابی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے حوالے سے کچھ آج ڈسکس کریں گے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کی کچھ کالز بھی ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ تو اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیے گا۔ ہو سکے تو جو طلباء کرام اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر کاپی اور قلم آپ کے پاس ہو تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کو آپ مدنی پھول لکھیں بھی، غوث پاک کی سیرت کے وہ پہلو جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ غوث پاک ہر ایک کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں نا، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ استاذ ہو، چاہے وہ یعنی عالم ہو، متعلم ہو، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، کئی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، سب کے لیے ہی آپ کی سیرت قابل تقلید ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے کچھ باتیں ذکر کریں۔ میں بڑھوں گا ہمارے جمیل بھائی کی طرف، اور جمیل بھائی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے کچھ پہلو انشاءاللہ ہم آج یہاں پر کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے، چونکہ اس وقت ظاہر ہے ہمیں طلباء کرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جامعۃ المدینہ کے اندر طلباء کا جو مقصد ہوتا ہے آنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا،
علم دین حاصل کرنے کے لیے، حصول علم کے لیے اپنے اپنے گھروں سے سفر کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، یقیناً بہت بڑی قربانی ہے۔ آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اگر غوث پاک کا شوق علم اور غوث پاک نے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو مشقتیں برداشت کی، جو پریشانیاں اٹھائیں، وہ بھی اگر آپ بیان کریں، اور اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے بیان آپ سے لینے کا، تاکہ جو ہمارے جامعۃ المدینہ کے اندر بعض اوقات پریشانی آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، کبھی دقتیں آتی ہیں، تو ایک ہماری پریشانیاں ہیں، اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے مرتبے والے، تو ان کی جو پریشانیاں ہیں، کس پریشانی سے گزر کر انہوں نے اس راہ کو اختیار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو علی بھائی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر اس مقصد کو بندہ سامنے رکھے تو پھر اس کے لیے نا بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہماری جو منزل ہے نا وہ رب کی رضا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں والی جگہ یہ جنت ہی ہمارا مقام ہونا چاہیے کہ ہم نے وہاں جو ہے نا جانا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے رب کی رضا کے ساتھ، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ رب کی رضا کے ساتھ ہی ملے گا، اور رب راضی نہ ہو تو پھر جنت کیسے ملے۔ تو انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے، اگر اس مقصد کو سامنے رکھا جائے اور منزل کو سامنے رکھا جائے، مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا، ٹھیک ہے، یہ دونوں کی رضا یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور اسی کو پریورٹی دی جائے گی، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ منزل جو ہے نا ہماری وہ جنت ہے۔ اب اس کو نا ایک کامن بات میں اگر ہم لے لیتے ہیں، جیسے طلبہ اکرام بھی ہیں، ہمارے اساتذہ اکرام بھی ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اب ہم بھی یہاں اسٹوڈیو کے اندر اگر آئے ہیں تو کہیں سے سفر کر کے آئے ہیں۔ اب یہاں پر آنے کا جو ہے نا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے، منزل ہماری جو ہے نا یہ ممبئی کا اسٹوڈیو تھا، ٹھیک ہے، تو مقصد پروگرام رہا اور پھر منزل یہ اسٹوڈیو رہا۔ تو اسی طرح جو ہے نا طالب علم ہو یا استاد صاحب ہو یا پھر کوئی بھی شخص ہو، ایک ایون کہ عام مسلمان بھی ہے، تو اس کو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ سامنے رکھنی چاہیے کہ میرا مقصد کیا ہے اور میری منزل کیا ہے۔ اب آپ جس وہیکل کو آپ نے استعمال کیا ہے، میں نے جس وہیکل کو استعمال کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ بس سے آئے ہوں، میں ٹرین سے آیا ہوں، میں بس سے آیا ہوں، آپ ٹرین سے آئے ہیں، تو جب بندہ راستے پر گزرتا ہے نا تو گزرتے ہوئے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ اپنی بس میں چڑھے گا، اپنی ٹرین میں چڑھے گا، کسی کا دھکا لگ جائے گا، بیگ وزن لگے گا، اس کے علاوہ جو ہے نا وقت پر کھانا نہیں مل پائے گا، پانی نہیں مل پائے گا، شور بھی نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر بس سے آپ جا رہے ہیں تو کہیں پر ہائی وے ملتا ہے تو کہیں پر روڈ خراب مل جاتی ہے، اس کے علاوہ اسپیڈ بریکر آ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اگر بندہ ان پریشانیوں کی وجہ سے اگر اپنا سفر کرنا چھوڑ دے، اپنی جو ہے نا اس وہیکل سے، اپنی سواری سے اگر وہ اتر جائے، تو کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اب حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم کی جو ہے نا وہ کیفیت یہ تھی، آپ کے علم کے شوق کا انداز جو ہے نا وہ یہ تھا کہ ہمارے طلبہ اکرام بھی یہ جانتے، بڑے مشہور واقعات ہیں کہ آپ نے جو ہے نا بچپن ہی میں بغداد شریف کا رخ اختیار کیا، اور پھر وہاں سے جو ہے نا آپ کا ایک علمی سفر کا آغاز ہوا، اور حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جاتا تھا۔ اب یہاں نا طلبہ کرام غور کریں کہ ہمارے اساتذہ جو ہے نا یہ سبق دینے کے بعد ہمیں جنگل میں نہیں بھیج رہے ہیں، کسی بیابان میں نہیں بھیج رہے ہیں، بھائی کلاس میں ہی ہم نے بیٹھنا ہے اور وہیں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا سبق کی تکرار کرنی ہے۔ آزمائشیں تو محل میں رہنے والے کے لیے بھی آتی ہیں، جھوپڑی میں رہنے والے کے لیے بھی آتی ہے، اور فٹ پاتھ پہ رہنے والے کے لیے بھی آتی ہے، ایک عام سے گھر میں رہنے والے کے لیے بھی آتی ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے نا کہ فکر معاش بد بلا حول معاد جا گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ تو جب روح بدن میں آئی گئی ہے نا تو پھر بلائیں تو ہے ہی، مشکلات تو ہیں ہی، آزمائشیں تو ہے ہی۔ تو زندگی کا سفر جو ہے نا یہ آزمائش کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے دوران طالب علمی میں اپنے اساتذہ سے سبق لے کر جو ہے نا وہ جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا، بیابانوں کی طرف نکل جایا کرتا تھا، ویرانوں کی طرف جو ہے نا وہ نکل جایا کرتا تھا، رات ہو یا دن، آندھی ہو یا طوفان، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، یعنی کسی بھی طرح کے حالات ہو، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں اپنا مطالعہ جو ہے نا نہیں چھوڑتا تھا۔
اور آپ نے جو ہے نا اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب میں جنگل کی طرف نکل جاتا نا تو وہاں پر جو ترکاریاں ہوتی سبزیاں ہوتی تو انہی کو کھا کر میں اپنا گزارا کرتا، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ اطراف کے جو فقیر ہوتے درویش ہوتے وہ بھی اسی جنگل میں آتے، وہ بھی بیچارے بھوکے ہوتے، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دوسروں کا خیال کرنے کا بھی یہ انداز تھا کہ ان درویشوں کی وجہ سے جو ہے نا ان کا خیال کرتے ہوئے خود آپ بھوکے رہ جاتے، اور بھوکے رہ کر جو ہے نا ان کے لیے سبزیاں چھوڑ دیتے، ان کے لیے آپ ترکاریاں چھوڑ دیتے، اور ایسے ہی بھوکے پیٹ سبق کو یاد کرنے میں مشغول ہو جاتے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جہاں مجھے نیند آ جاتی، نیند کا وقت ہو جاتا، تو پتھریلی زمین پر جہاں کنکر بچھے ہوئے ہوتے اس زمین پر جو ہے نا میں آرام کر لیا کرتا تھا. اب یہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تکالیف کو ہم سامنے رکھیں، اور میں بالخصوص طلبہ کرام سے جو ہے نا وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج تک جو ہے نا ہمارے جامعہ کے اندر، چاہے وہ اہل سنت کا کوئی بھی جامعہ ہو، جامعۃ المدینہ ہو یا کوئی سنی جامعہ ہو یا کوئی مدرسہ اہل سنت ہو، تو اب جتنے بھی طلبہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، جب سے میرا ایڈمیشن ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کنکروں پر کتنی مرتبہ سویا ہے. اچھی ڈش کے علاوہ جو ہے نا صرف سبزی کھا کر کے یا پھل کھا کر کے کب گزارا کیا ہے، پانی پر میرا کب گزارا ہوا ہے، پورا دن کھانا ہی نہیں ملا، صرف 2-4 گھونٹ پانی پی کر کے میں نے گزارا کر لیا ہو. تو ایسا تو ہے ہی نہیں. کبھی نہ جنگل کا میں نے رخ کیا ہے، نہ کبھی ویرانوں کا رخ کیا ہے، نہ کبھی غاروں کا رخ کیا ہے. میرے لیے تو جو ہے نا کلاس روم بڑے اچھے بنائے گئے ہیں. ہاں یہ ہے کہ کہیں پر کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ کہیں پر جو ہے نا وہاں کے حالات اس طرح کے نہیں ہوتے یا فائنینشیل کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہوتی، لیکن یہاں اس سیرت کو اگر سامنے رکھا جائے تو اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک نے جو ہے نا ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بہت سی آسانیاں عطا فرمائی ہیں. تو میں 2 باتیں جو ہے نا یہاں طلبہ کرام کے لیے بالخصوص عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو منزل ہے نا وہ رب کی نعمتوں والی جگہ جنت ہے، اور ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، کیونکہ علم بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد کو جو نصیحتیں لکھی تھی، جو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے ایھا الولد، جس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا بیٹے کو نصیحت، اس میں جو ہے نا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے. آپ فرماتے کہ اللہ پاک قیامت کے دن جو ہے نا اپنے بندوں سے ارشاد فرمائے گا کہ میرے کرم سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اپنے عمل کے مطابق جو ہے نا وہ جنت کے درجات کو طے کرو. تو علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، اور مقصد ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، منزل ہماری جنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑی عالی شان بات ہے. علم شوق علم کے حوالے سے ہمارے جمیل بھائی نے ارشاد فرمایا. یاد رکھیے گا ناظرین اس وقت جو مجھے دیکھ رہے ہیں، زندگی کی جو کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے. یعنی بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، بڑے سے بڑا امیر آدمی ہو، دنیا کی ساری آسائش اس کے پاس ہو، پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کبھی تکلیف نہ ہو، کبھی پریشانی نہ ہو. ظاہر ہے بیمار بھی ہوتا ہے، بیماری بھی ایک تکلیف ہے، یا گھر میں بعض اوقات کوئی چوری ہو جاتی ہے، کبھی ڈکیتی ہو جاتی ہے، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. تو پریشانیوں سے ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے. پھر علم دین کا سفر، سبحان اللہ. یقیناً ناظرین جو طلباء کرام اس وقت مجھے سن رہے ہیں، ایک بہت بڑا وار یہ شیطان کا بھی ہوتا ہے. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ جناب والا جامعۃ المدینہ میں آئے اور آپ پورا 8 سال کا درس نظامی مکمل کر کے جامعۃ المدینہ سے چلے جائیں. آپ دیکھیں کئی ایک طلبہ ایسے ہوں گے جو اس وقت جو بڑے درجات میں اس وقت ہمیں طلباء کرام دیکھ رہے ہیں، سادسہ ثابیہ یا اوپر کے درجات میں، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کی کلاس میں جب وہ داخل ہوئے تھے نا، جب اولیٰ میں تھے، ثانیہ ثالثہ میں تھے، اس وقت تعداد کتنی تھی، اور کیا اس وقت جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے کلاس میں تھے، کیا اب سارے وہ باقی ہیں؟ نہیں. ایک تعداد ہوتی ہے جن کو بعضوں کا شیطان بہکا دیتا ہے، یا کوئی اور مسائل ان کو ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی طالب علم یہ عالم نہ بن سکے. تو اس لیے یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ہم نے یہ سمجھنے اور سننے کی کوشش کی کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے بھی سردار ہیں، پیران پیر ہیں، پیر دستگیر ہیں، قطب ربانی ہیں، اتنی عظیم شخصیت ہیں، جب ان پر راہ علم کے اندر تکلیفیں آ سکتی ہیں تو ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا تکلیفیں اگر آئیں تو گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم استقامت کے ساتھ لگے رہیں گے. میں تو یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں،
آپ ان سے بھی پوچھیں. بعض اوقات اساتذہ کرام بتاتے بھی ہیں کہ ہم جب پڑھتے تھے دارالعلوم کے اندر یا فلاں مقام پر جامعۃ المدینہ کے اندر تو کیا کیا تکلیفیں ہوا کرتی تھی. تو تکلیفیں تو ہر ایک کے ساتھ آتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جامعۃ المدینہ کے اندر تو بہت زیادہ فیسلٹی، پھر بھی اگر تکلیفیں آتی ہیں تو صبر کرنا انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر نصیب ہوگا. چونکہ ٹاپک صرف علم دین کے حوالے سے ہم نے نہیں کیا، ہم نے سوچا ہے کہ غوث پاک کی سیرت کے مختلف پہلو پر ہم ڈسکس کریں گے. غوث پاک کی سیرت پر مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. جمیل بھائی، انسان، آپ نے بات کر دی ماشاءاللہ ابھی علم کے حوالے سے. علم تو حاصل کر لیا، اب علم کے بعد اپنی اصلاح، عمل کا جذبہ، مزید میں نیک کیسے بن جاؤں، میرے اندر جو علم میں نے حاصل کیا ہے وہ میرے اندر کیسے اتر جائے، اس کا ایک جذبہ، اپنی اصلاح کی جستجو. یقیناً یہ بہت بڑا وصف ہے. آدمی کے پاس علم ہو اگر اور عمل نہ ہو تو یہ کیسی عجیب بات ہے. تو میں چاہوں گا کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے اوصاف میں سے ایک بڑا پیارا وصف اپنی اصلاح کی جستجو کرنا، کوشش کرنا، اگر اس پر بھی کچھ کلام فرمائیں. حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری سیرت جو ہے نا یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اصلاح کا جو ایک اپنے لیے بھی ایک انداز رہا اور پھر دوسروں کے لیے بھی. اب جیسے کہ ایک اپنے لیے انہوں نے جو چیز اپنائی، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ جب آپ بچپن میں علم دین کے سفر کے لیے آپ نے بغداد شریف کا رخ کیا تو آپ کی والدہ نے آپ کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے. یہ طلبہ نے ہمارے کئی جو ہے نا مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا، اساتذہ نے بھی بیان کیا ہوگا. تو اب یہ چیز تو ہمارے ذہن میں ہے کہ والدہ کی ایک مرتبہ کی نصیحت جو ہے نا وہ انہوں نے اس قدر اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو اس قدر جو ہے نا وہ کیچ کیا کہ اپنی پوری کی پوری پونجی، پوری کی پوری دولت جو ہے نا وہ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. اور ڈاکو بھی اس بات پر حیران تھے کہ بھائی سب تو اپنی دولت جو ہے نا وہ چھپاتے ہیں ڈاکوؤں سے، اور تم ایک عجیب پرسنالٹی ہو، عجیب شخصیت ہو کہ تم جو ہے نا وہ اپنی ساری کی ساری دولت ہمارے سامنے ظاہر کر رہے ہو. پہلے تو دو چار جو ڈاکو تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ بچہ مذاق کر رہا ہوگا، لیکن واقعی سب کو آپ نے وہی جواب دیا نا. اور جب آپ کے جو ہے نا پھر وہ جسم مبارک سے، یعنی کہ آپ کی آستین سے یا جہاں پر بھی آپ کو والدہ نے جو ہے نا وہ چھپا کر رکھا تھا، وہاں سے جب وہ ساری چیزیں نکلی، یعنی کہ وہ اشرفیاں نکل گئی وہاں سے، تو پھر وہ تو سارے کے سارے ڈاکو تائب ہو گئے نا. اور پھر وجہ کیا بنی؟ سچائی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اصلاح کا جو پہلو ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے، یعنی اس ایک واقعے سے دونوں چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آتی کہ ایک تو آپ نے اس چیز کو کیچ کیا، اپنی اصلاح کے لیے اپنی والدہ کی بات مانی، اچھی بات مانی، سچی بات مانی، اور پھر سامنے والے کو بھی وہی درس دیا کہ مجھے ہر حال میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے. اور ڈاکوؤں کے سردار نے یہی جواب دیا کہ بچپن کی عمر میں تم اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی دولت لٹانے کے لیے تیار ہو، اور ایک ہم ہیں کہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا بیٹھے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے نا نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی جو ہے نا اپنے اساتذہ سے اصلاح والی باتیں سیکھی، اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں سے جو ہے نا آپ طریقت کو لے کر کے یہ ساری باتیں آپ نے حاصل کی. اب یہ اصلاح کا پہلو جب بندے کے اندر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بات کا ذہن لے کر چلتا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا نصیحت کی باتیں بھی اثر کرتی ہیں. وہ اس کو کیچ بھی کرتا ہے، وہ عمل کی طرف بھی راغب ہوتا ہے، اس کے اندر سچائی آتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا تقویٰ آ جاتا ہے، اس کے اندر پرہیزگاری آتی ہے، اس کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے جو ہے نا شماتت نکل جاتی ہے، اس کے اندر سے جو ہے نا ریاکاری نکل جاتی ہے. تو اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے نا حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ملتی ہے. تو طلبہ کرام کی خدمت میں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ علم دین حاصل کرنا یقیناً یہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن علم دین سے میری کیا اصلاح ہو رہی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کسی نے جو ہے نا ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں طلبہ کرام بھی دعا کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ دعا کرتے ہوں گے اس چیز کی کہ اللہ پاک جو ہے نا ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے. لیکن یہ ترغیب جو ہے نا ہمیں دلائی گئی کہ صرف علم کی دولت جو ہے نا وہ نہ مانگی جائے بلکہ علم نافع مانگا جائے. بلکہ یہ بھی حدیث پاک میں ان الفاظ کے ساتھ بھی نبی پاک نے فرمایا، اے اللہ میں تیری اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے. تو یہاں جو ہے نا مثالیں بھی دی گئی کہ ایک وقت ہمارا جو ہے نا وہ گزرا، جیسے اب یہاں طلبہ کرام بھی غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی ہیں، ہمارے اساتذہ کرام بھی ہیں، دیگر ناظرین بھی ہیں. تو ایک وقت جو ہے نا میری زندگی میں ایسا آیا کہ جب میں نماز پڑھتا، آج بھی پڑھتا ہوں، پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن مجھے پہلے پتا تھا کہ ظہر کے اندر جو ہے نا 12 رکعتیں ہیں،
میں 12 کی 12 پڑھنے تک مسجد سے باہر نہیں نکل رہا تھا. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے کہ میں نے 10 پڑھ لی اور مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی 2 نفل ہیں تو وہ پڑھیں گے تب بھی چلے گا, نہ پڑھیں گے تب بھی چلے گا. عشاء کی 17 جب تک مکمل نہیں ہوتی مسجد سے باہر ہمارا قدم نہیں نکلتا. لیکن ہم نے جو ہے نا سنت غیر مؤکدہ کو بھی چھوڑ دیا, نوافل کو بھی چھوڑ دیا. تو اب یہ جو علم آیا, یہ علم جو ہے نا یہ ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے, یہ علم نافع ہے, یا پھر علم تو حاصل ہو گیا لیکن ہمیں عبادت سے دور کر رہا ہے, ریاضت سے دور کر رہا ہے, اللہ نہ کرے کہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ علم نافع عطا ہو, ایسا علم عطا ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری اصلاح ہو جائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے اور اپنی اصلاح کے لیے بھی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز ہمارے پاس طلباء کرام کی ہیں, میں چاہوں گا کہ کال اگر ریڈی ہو تو وہ چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہید آزاد تعلیم میں جامعۃ المدینہ مکرانہ کے درجہ اولیٰ کا طالب علم ہوں. حضور اساتذہ اکرام کے ادب و احترام کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ, بڑا زبردست سوال ہے جمیل بھائی. گفتگو چل رہی ہے شوق علم کے حوالے سے, علم دین کے حوالے سے. غوث پاک کے کا بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ غوث پاک کا شوق علم کیا تھا. اب چونکہ ظاہر ہے ہم اس وقت جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے درمیان یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, تو جامعۃ المدینہ کے اندر اساتذہ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے, اٹھنا بیٹھنا آنا جانا, کئی دفعہ سامنا ہوتا ہے. تو اب طلباء کرام اساتذہ کے ساتھ کس انداز سے رہیں, یقیناً پورے دن بعض اوقات کئی وقت اچھا خاصا وقت ان کے ساتھ گزارتے ہیں, تو ایک کیا انداز ہونا چاہیے, ان کے ساتھ گفتگو کا انداز کیا ہو, ان کے ساتھ رہنے کا انداز کیا ہو؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک سیکوینس کے ساتھ جو ہے نا کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا, اور بندے کی جو زندگی کے دور گزرتے ہیں ان دور کے اعتبار سے جو الگ الگ نوعیت اس کی زندگی میں آتی ہے, تو علم اس ٹاپک پر حاصل کرنا کبھی اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے, کبھی واجب ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مستحب وغیرہ یہ آگے کی چیزیں ہیں. تو اب ہماری زندگی کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. تو ایک عام مومن ہونے کے اعتبار سے یعنی مسلمان ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرسٹ کیٹیگری ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علم کا فائدہ کس بندے کو ملے گا. تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو میرا ایک اپنا آبزرویشن ہے وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ علم کا فائدہ جو ہے نا اسی کو ملتا جو عمل کرتا ہے. اب دیکھیں کہ ایک دینی اعتبار سے آپ لے لیں یا دنیاوی اعتبار سے لے لیں, دنیا کے اندر کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جس کو جو ہے نا اس بات کا علم نہیں ہے کہ مجھ پر جو ہے نا وہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, ٹھیک ہے. ایک بڑی تعداد ہے, ہاں علم تو سب کو ہے, لیکن علم سے جو ہے نا ثواب تو نہیں مل جائے گا نا نماز پڑھنے کا. بندہ نماز پڑھے گا تو نماز کا ثواب ملے گا. اب یہاں طلبہ کرام بھی ہمارے موجود ہیں, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مسواک والی جو نماز ہے یعنی کہ جس وضو میں مسواک کیا گیا ہے, بغیر مسواک کے جب وضو کیا جاتا ہے تو دونوں نمازوں کے ثواب میں فرق ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح امامہ پہن کر نماز پڑھنا ہے تو بغیر امامے اور امامے والی نماز میں فرق ہے, ٹھیک ہے. دونوں کے ثواب میں بڑا فرق ہے. تو یہ کافی چیزیں جو ہے نا ہمیں پتہ ہے. تو علم کا حاصل کرنا یہ پہلا اسٹیپ ہے. علم کا اگر واقعی فائدہ اگر ہم اٹھانا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کرنا پڑے گا. جب تک عمل نہیں کیا جائے گا نا تو علم کا فائدہ نہیں مل پائے گا. اب دنیاوی اعتبار سے بھی ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا ڈاکٹر بن جائے, نہ اس کے پاس کوئی ڈسپنسری ہے, نہ کوئی کلینک ہے, نہ کوئی ہاسپٹل میں جو وہ جاب کرنے کے لیے جاتا ہے, کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر اس کے ڈاکٹر بننے کا کیا فائدہ ہوا. ڈاکٹری کا علم تو آ گیا اس کے پاس, انجینئر بن گیا بندہ, لیکن انجینئرنگ کے اعتبار سے اپنی فیلڈ میں جو ہے نا وہ ورک کرتا ہی نہیں ہے. کوئی میکینیکل انجینئر ہے, کوئی جو ہے نا سول انجینئر ہے, تو اس کو اپنی فیلڈ میں جانا پڑے گا, تبھی اس کی انجینئرنگ اسے فائدہ دے گی, تبھی جو ہے نا اسے انکم ہوگی. جو پروفٹ اس سے اٹھانا چاہتا تھا وہ اسی کے بعد پریکٹیکل کے بعد ہی پروفٹ اٹھا سکے گا. تو پہلا اسٹیپ علم حاصل کرنا ہے. دوسرا اسٹیپ جو ہے نا علم کے بعد علم کا فائدہ اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کیا جائے. جیسے ابھی پیچھے تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ روایت نقل کی ہے اپنے رسالے کے اندر کہ اللہ پاک بھی قیامت کے دن جو ہے نا بندوں کو اپنے کرم سے جنت میں داخل عطا فرمائے گا, اور عمل کی وجہ سے وہ درجات کو اپنے طے کریں گے. تو جنت میں بھی جو ہے نا اگر درجات طے کرنا ہے تو عمل ضروری ہے. اب تیسری جو بات ہے نا, عمل کا فائدہ اس شخص کو ملتا ہے
جس کے اندر ادب ہوتا ادب ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اس کی نا ایک بڑی مثال اگر ہم لے لیں، اور میں طلبہ اکرام سے ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ نا ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے. ابلیس کو اگر ہم لے لیں تو ابلیس جو ہے نا علم بہت تھا اس کے پاس، علم کی یوں سمجھے کہ ان معنوں میں کوئی کمی نہیں تھی. معلم الملائکہ. ہاں، اور معلم الملکوت کے فرشتوں کا استاد بن گیا، اتنا علم. اور دوسری بات یہ کہ عمل بھی اس کے پاس اتنا تھا کہ اس نے ہزاروں لاکھوں سال جو ہے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کی، سجدے کرتے رہا اور نہ جانے کیا کیا عبادت کرتا رہا. لیکن علم کے باوجود بھی وہ دھتکار دیا گیا، عمل کے باوجود بھی دھتکار دیا گیا. تیسری جو چیز تھی نا، علم بھی تھا عمل بھی تھا، لیکن تیسری چیز اس کے اندر نہیں تھی. کیونکہ جب اللہ پاک نے جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، اور آدم علیہ السلام کے جسم مبارک پر معاذ اللہ اس نے تھوک دیا تھا. یہ بے ادبی جو ہے نا، نہ اس کے علم کو فائدہ پہنچا سکی، نہ اس کے عمل کو فائدہ پہنچا سکی، اور بے ادبی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار کا مستحق ہو گیا. تو اس طرح کے کئی واقعات جو ہے نا بزرگان دین کی سیرت میں ان لوگوں کے بھی ملتے ہیں کہ جو ان کے کلاس میٹ تھے یا ان کے دور کے کوئی ایسے شخص تھے کہ جس کو اللہ نے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بڑی بلندیاں عطا فرمائی تھی، لیکن بے ادبی جب ہو جاتی ہے نا تو بندہ پھر دھتکار دیا جاتا ہے. قرآن کریم میں بھی اس شخص کا ذکر ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور کسی کے لیے بد دعا کرنا گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایک بے ادبی ہی ہو رہی ہو. تو بلعم بن باورا کے جو ولایت کے منصب پر فائز تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن وہ بھی جو ہے نا علم و عمل کا بڑا پیکر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دھتکار دیا گیا. تو الغرض یہ ہے کہ کسی استاد کی ادنا سی بے ادبی، یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری کس وقت کی بے ادبی جو ہے نا یہ اللہ پاک کو ناراض کر دے اور پھر ہمارے لیے جو ہے نا وہ بیڑا غرق کرنے والا کام ہو جائے. دونوں جہاں میں ہمارے لیے وہ ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. تو طلبہ اکرام سے میں بالخصوص عرض کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو استاد کے آداب بیان فرمائے ہیں کہ استاد کے غائبانے میں ان کی نشست پر نہ بیٹھا جائے، اور پھر یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں، اسکول کالج میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ اساتذہ کی جو ہے نا وہ نقل اتاری جا رہی ہوتی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کسی کی خاموشی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، تو کسی کے بولنے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، تو کسی کے انداز کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو ہاں، اساتذہ کی غیبت ہے، غیبتیں ہو رہی تو ویسے ہوتی ایک بڑا گناہ ہے. بالکل. پھر علماء کی غیبت کرنا، ہاں، اللہ اکبر. اور وہ بھی اپنے استاد کی کہ جو ہماری زندگی کو، ہماری قبر و آخرت کو سنوار رہا ہو، اسی استاد کی غیبت. روحانی باپ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی چیزیں بتائی، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے کئی چیزیں جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملتی ہے، اور ہمارے طلبہ کرام بھی الحمدللہ پابندی سے مدنی مذاکرے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دوبارہ جو ہے نا یوں سمجھے کہ ایک ریویژن ہو رہا ہے آپ کا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جو آپ نے سیکھا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریرات سے جو آپ نے سیکھا ہے، اپنے اساتذہ سے جو آپ نے ادب کے متعلق سیکھا ہے، یاد رکھیے کہ بندے کو ادب جو ہے نا یہ بڑی بلندی پر پہنچا دیتا ہے. بعض اوقات بندہ جو ہے نا علم کا پیکر بھی ہوتا ہے، عمل کا پیکر بھی ہوتا ہے، علم سے بڑا آراستہ ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا. لیکن والدین کی جہاں تک بات کی جائے، اب ادب جو ہے نا اساتذہ، صرف اساتذہ کا ہی نہیں ہے نا، اساتذہ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ والدین کا بھی ہے. اب فار ایگزامپل آپ جامعۃ المدینہ میں ہیں، اپنے استاد کی ہر بات مان رہے ہیں، ماننی بھی چاہیے. استاد صاحب نے کہا کہ بھائی پانی لے کر آ جاؤ، آپ نے پانی کا گلاس لایا، کھانے کی پلیٹ لے کر آئے، ساری چیزیں جو ہے نا استاد کی، جو استاد صاحب کہہ رہے ہیں اس کو مانا جا رہا ہے، ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اور استاد کی خدمت کی جا رہی ہے، ادب بھی کیا جا رہا ہے. لیکن گھر چلے گئے نا، تو گھر جانے کے بعد امی نے کہا کہ بیٹا ایک گلاس پانی لا کے دو، تو وہ بوجھ گزر رہا ہے. گھر کا کچھ سامان لے کر آؤ، بولے میں ہی بیٹھا ہوں، اتنے دن کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد جو ہے نا وہ جامعۃ المدینہ سے واپس آیا ہوں، ابھی گھر آنے کے بعد بھی مجھے کام لگا رہے ہو، تو اس کو بولو، بہن کو بول دو، بھائی کو بول دو. تو یہ الٹا بول دینا، تو کیا صرف جامعۃ المدینہ کی حد تک ہی جو ہے نا استاد کی حد تک ہی ہمارا ادب رہے گا، والدین کا ادب نہیں کریں گے ہم؟ وہ کسی بزرگ کا جو ہے نا وہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جو ہے نا سالوں سال پیدل حج کیے بغیر زاد راہ کے، کوئی مطلب ساز و سامان نہیں ساتھ میں، اور بغیر ساز و سامان کے، بغیر زاد راہ کے سالوں سال، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 20 سال کا انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا. تو اس طرح جو ہے نا میں نے حج کیے، اور ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا،
اور میری والدہ نے جو ہے نا کہا کہ بیٹا پانی لا کر دو، پانی کا آپ خورا لے کر آؤ، ایک گلاس پانی لے کر آؤ. تو اس وقت جو ہے نا میرے دل پر وہ بوجھ گزرا. تو اب اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے. تو اپنے نفس کو انہوں نے پہچان لیا نا، اپنی نفس کی شرارت کو، اور پھر اپنے آپ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جتنے حج کیے ہیں یہ صرف اپنے نفس کی لذت کی وجہ سے کیے ہیں، رب کی رضا کے لیے نہیں. یہ اپنے آپ کو ڈرانے کے لیے انہوں نے کیا کہ میں نے اپنے نفس کے لیے کیونکہ بغیر زاد راہ کے سفر کرنا، پیدل حج کرنا، لوگ تو تعریف کریں گے نا، تو میرا نفس اس پر راضی ہے. اگر اس پر میرا نفس راضی نہ ہوتا تو پھر رب کی رضا ہی ہوتی وہاں پر. اگر رب کی رضا کے لیے کیا ہوتا تو پھر والدہ کا ایک گلاس پانی مانگنا میرے دل پر بوجھ کیوں گزرا؟ تو جب یہاں ایک گلاس پانی لے کر آنا دل پر بوجھ گزر رہا ہے، اور 20-20 سال میں نے پیدل سفر کیا ہے، تو اس میں تو نفس کی شرارت شامل ہو گئی. تو یوں جو ہے نا آپ یعنی بزرگان دین اپنے نفس کا جو ہے نا یہ محاسبہ کرتے، اپنے آپ کو پہچانا کرتے، نفس کی شرارتوں کو، اس کی چالوں کو پہچانا کرتے. تو الغرض یہ ہے کہ طلبہ کرام سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جامعۃ المدینہ میں اپنے اساتذہ کا بھی بھرپور ادب کرنے کی کوشش کریں. جب گھر جائیں تو گھر میں بھی جو ہے نا اپنے والدین کا، اپنے دیگر رشتہ داروں کا بھی یہ اچھے انداز میں ادب کیا کریں. اور ایک اور آخری بات علی بھائی یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ میں ہمارا جو دیگر اسٹاف ہے نا، کہ جیسے جو خادمین ہیں یا باورچی اسلامی بھائی ہیں، تو یہ بھی تو بیچارے مسلمان ہی ہے نا، اور ہمیں بھی تو ان کا ادب کرنا ہی چاہیے. اب ایک ایسا شخص کہ جو ہمیں دن رات کھانا بنا کر کھلا رہا ہو، کیا ہم اس کا ادب نہیں کریں گے؟ ہماری عمر میں بھی تو وہ بڑا ہی ہے نا. ہو سکتا ہے کئی طلبہ کرام ایسے ہوں گے کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے والد کی عمر کے ہیں، یہ ہمارے چچا کی عمر کے ہیں. جو خادم صاحب ہیں وہ بھی تو ایسے ہی ہیں. تو جب یہ ہماری جو ہے نا گندگیوں کو صاف کر رہے ہیں، ہمارے کمروں کو صاف کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا ایک اچھا انوائرمنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، باورچی جو اسلامی بھائی ہیں وہ ہمیں اچھا بہترین ٹیسٹی کھانا بنا کر کھلا رہے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے نا یہ ایک احسان مانا جا سکتا ہے. اور پھر اس پہلو کو اگر سامنے رکھ کر اگر ہم یہ انداز اپنا لیں کہ میری لائف میں ایون کہ کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے وہ علم والا ہو، بغیر علم والا ہو، پیسے والا ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، عمر میں بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، مجھے ہر ایک کا ادب کرنا ہے. اور اگر اس نیت کے ساتھ اگر چلیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کی رحمت سے دونوں جہاں میں کامیابی نصیب ہوگی. یقیناً یہ بہت اہم ایک ٹاپک ہے، یہ پورا میں سمجھتا ہوں ٹاپک ہے، علم کا ادب، اساتذہ کا ادب، جس جگہ پڑھ رہے ہیں اس کا ادب، پھر جو پڑھ رہے ہیں کتابیں ان کا ادب. تو ادب کے بغیر تو آدمی کامل ہی نہیں ہو سکتا ہے. وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہمارے یہاں کہی جاتی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ادب کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی نصیب بلند ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب والوں میں رکھے، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نا پھر جو بے ادب ہوئے معاذ اللہ، صحابہ کی جنہوں نے بیعت بھی کی، اہل بیت اطہار کی بیعت بھی کی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت بھی کی. اس دور کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ پر بھوکتے ہیں معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیعت بھی کرتے ہیں. تو ان کی آخرت بھی تباہ ہے، دنیا تو پھر تباہ ہونی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. مزید بھی کچھ کالز طلباء کرام کی ہے، اس کو چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نایاب اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مفتی اعظم ہند کا درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. مزید بھی اگر ہو تو چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ابرام رضا ہے. میں فیضان مدینہ مفتی اعظم ہند شاہجہاں پور کا درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی منقبت سنا دے. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. گفتگو چل رہی ہے غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے، منقبت کا ہی مطالبہ کیا ہے. غوث پاک کی عبادت ریاضت کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو. آئیے منقبت کے کچھ اشعار شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. استغاثہ ہے. کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم،
قلب کی بے کلی غوث اعظم میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو یا غوث تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم تیرے گھر سے دنیا غوث اعظم تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا یا غوث قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا بلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزتر یا غوث فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزتر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم اللہ پاک سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے مدحہ گو میں ہمیں رکھے، اسی طرح ان کی منقبتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بالکل مختصر ہے، میں چاہوں گا صرف 1-2 منٹ کے اندر کچھ غوث پاک کی عبادت اور ریاضت کے بارے سے بیان فرمائیں۔ غوث پاک کی عبادت اور ریاضت تو بڑی مشہور ہے، اور پھر یہ کہ جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ علم کے بعد جو ہے نا عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنگلوں بیابانوں میں غاروں میں رہ کر جو ہے نا وہ علم حاصل کیا، مطالعہ کیا، سبق یاد کیا۔ اب آپ کی زندگی کے اس پہلو کو آپ دیکھیں کہ 40 سال تک جو ہے نا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مختلف اوقات میں نوافل کا ادا کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو رسالہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر طلبہ اکرام ہمارے اس کو کنٹینیو اس کا مطالعہ کرتے رہے نا، ایک ایک پوائنٹ اس کے اندر چوز کرتے رہیں کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بڑی پیاری مثال جو ہے نا وہ اپنے شاگرد کو ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ شکار کرنے کا بڑا ماہر ہو،
اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں، سارے انسٹرومنٹس جو ہے نا وہ شکار کرنے کے ہیں، وہ شکار کرنا جانتا بھی ہے، لیکن ان ہتھیاروں کا، ان انسٹرومنٹس کا جو ہے نا وہ استعمال، ان ویپنز کا استعمال کیے بغیر وہ شکار نہیں کر سکتا۔ تو علم حاصل کرنے کے بعد جو آپ کے پاس جو ویپنز ہیں یعنی ہتھیار ہیں، علم کے مدنی پھول ہیں، جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرو گے نا تو پھر عبادت کیسے ہو پائے گی، ریاضت کیسے ہو پائے گی؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زندگی کا انداز اگر دیکھا جائے تو آپ نے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو گزارا۔ اللہ پاک کی رحمت سے یہ اللہ پاک کا احسان بھی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور جامعۃ المدینہ کے شیڈیول کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ناظم جدول موجود ہیں جو ہمیں تہجد کے لیے بیدار کر رہے ہیں، اوابین ہمیں پڑھا رہے ہیں، صلاۃ التوبہ ہمیں پڑھا رہے ہیں، اشراق و چاشت کی ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا وہ بہت سی چیزیں الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ کی ایکٹیویٹی میں ہوتی ہے جو ہمیں عمل کی طرف راغب کر رہی ہے۔ مدنی قافلے میں سفر ہے، نیکی کی دعوت ہے، درس دینا ہے، یہ سارے اعمال بھی تو ہے نا، خود سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، عمل بھی ہے۔ تو حضور غوث پاک کی سیرت میں جیسے 1-2 منٹ کی بات آپ نے کی ہے، ورنہ تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، تو حضور غوث پاک کی صرف ایک سیرت کے اس ایک پہلو کو جو ہے نا ہم سامنے رکھ لیں کہ وہ شخصیت کتنی با کمال شخصیت ہے کہ جس نے عشاء کے وضو سے فجر تک جو ہے نا 40 سال تک یہ نمازیں ادا کی ہوں۔ تو اس بات پر جو ہے نا وہ عمل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی عبادت، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی ریاضت کا عالم کیسا تھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، چونکہ ہمارا وقت بالکل اختتام کی طرف ہو چکا ہے، بلکہ ختم ہی ہو چکا ہے، بہت ساری گفتگو ہم نے کوشش کی کہ غوث پاک کی سیرت کے مختلف پہلو، آپ کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی، آپ کا ذوق عبادت یہ اپنے بھی آپ سنا، اسی طرح اساتذہ کا ادب و احترام کرنا، پھر اسی طریقے سے اپنی اصلاح کے لیے کوشاں رہنا، پھر علم دین کے لیے جو جستجو غوث پاک کی جو شوق تھا کہ کس انداز سے قربانیاں دے کر آپ نے راہ علم دین میں لگے رہے اور کس طرح آپ نے علم دین حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بس یہی کریں گے کہ رب کریم ہم سب کو علم دین کی اس راہ پر جو چلے ہیں اس میں اللہ پاک کامیابی کے ساتھ ہمیں اسی راہ پر ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ ہے گر حوصلہ تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔